حدیث پاک جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس حدیث پاک کا ماحصل کیا ہے؟ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الرؤیا باب ذہبت النبوہ ببقیت المبشرات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ لوگوں نبوت اور رسالت نائی آنے کے سلسلے کو رب نے کاٹ کے رکھ دیا، قد انتقعت، انقطاع، منقطع ہو گیا، نہ میرے بعد رسول نہ آیا ہے، نہ میرے بعد نبی نہ آیا ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جب رسالت مآب علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے، جس کے لیے آپ کو اور میرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا؟ سارے بتائیے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس فرمان نے بتایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد رسول کوئی نہیں ہے، نہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل اگر ہمیں ازبر ہو، یہ دلیل ہمیں معلوم ہو، ہم ختم نبوت کی چوکی داری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ بولیے بولیے۔ تو میرے دوستو پھر تہیہ کرو نا کہ ہم اس جلسے میں آئے تھے جلسے کی باتوں کو لے کر، لیکن اٹھیں گے ایک بات اللہ سے طے کر کے کہ میرے مولا ہم نے کلمہ اپنے نبی پہ پڑھا ہے، کل سے ہم انشاءاللہ وقت نکال کے ختم نبوت کا کورس کریں گے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جتنے بیٹھے ہو میرے دوستو، جتنے دوستو، میں آپ سے ہاتھ اس بنیاد پہ اٹھواتا ہوں کہ یہ ہاتھ بھی کل قیامت میں گواہی دے اور ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھ لیں کہ ہم سارے مسلمان اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ختم نبوت پر کورس کریں گے۔ کرو گے؟ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل پڑھو گے؟ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل حفظ کرو گے؟ اس کورس کے لیے خود تیار ہو؟ اپنی اولادوں کو، اپنے حلقہ احباب کو متوجہ کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ میں اسی لیے آپ سے ہاتھ اٹھوایا کہ فرشتے بیٹھے ہیں، یہ بھی لکھ لیں اور ارادے پر ویسے ہی نیکی ہے، اور آپ کی یہ بات طے بھی ہو جائے کہ ہم ختم نبوت پر دلائل یاد کریں۔ قادیانیوں کا بچہ بچہ دلائل یاد کیے ہوئے، چاہے جھوٹے کیوں نہ ہو، جھوٹے دلیل کیوں نہ ہو، جھوٹی دلیلیں چاہیے، 2 نمبر چاہیے، فیک ان کے پاس پروف چاہیے، ادھر ادھر ایران توران کی لگڑ بگڑ کی کسی نہ کسی جگہ پہ جھوٹی دلیل نکالنا ہے، ورنہ قادیانیوں کے دامن میں تو دلیل کی دال بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی لے کر آئے، وہ انہیں ازبر کیے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمان کو پھنسانا ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان ختم نبوت پر کورس نہیں کر چکا، سچے مذہب کا جھوٹا پیروکار بنا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی سچے مذہب کے سچے پیروکار بنو۔ میں نے قادیانیوں کو دیکھا ہے، وہ جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار ہیں۔ نہیں سمجھا میرا لفظ؟ جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار کا معنی اپنے جھوٹے مذہب کے ساتھ مخلص ضرور ہیں، لیکن ہم سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار کیوں بنے؟ ہم سچے مذہب کے سچے پیروکار بنے۔ اور میرے دوستو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو جملہ یاد رکھنا، فرمایا ختم نبوت کا تحفظ ذات مصطفیٰ کا تحفظ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ رسول اللہ کی ذات اقدس کا تحفظ ہے۔ اور میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھنا، رسالت مآب علیہ السلام کا تحفظ آپ کرو گے تو رب کریم کی رحمتیں آپ پر چھن چھن برسیں گے۔ جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنتے نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ ہر جمعے میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ تم میں سے کوئی بندہ اگر میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو فرمایا یاد رکھو اسے دراصل مجھ سے بغض ہے۔ یہ محمدی فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھ سے بغض ہے تو پھر میرے صحابہ کے اوپر تم اعتراض کرو گے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے تمہیں پیار ہوگا۔ سننا اگلا جملہ، ومن اذاہم
फ़क़द अज़ानी, मेरे सहाबा को सताना मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के मुतरादिफ है। वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला, और जो मुझे सताने की जुर्रत करेगा ये अल्लाह को सताने की जुर्रत कर रहा है। वमन अज़ल्ला फ़यूशिक अन यअख़ुज़हु, और जो अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एतराज़ और रब को सताने की 2 नंबरी झूठी तगदो करेगा, करीब है रब इसको अपनी गिरफ्त में ले ले। कहाँ जाएगी ये हदीस पाक? ये हदीस पाक तो मदारी। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें कि इनसे मोहब्बत मेरी मोहब्बत, तो सहाबा कराम से प्यार, हुजूर से प्यार, और हुजूर से प्यार तो अल्लाह से प्यार, और जो अल्लाह से प्यार करे रब्बे करीम इस पर रहमत नहीं करेगा? तो मेरे दोस्तों, हमें कुछ भी तो अपने पल्ले में डालना चाहिए।